Learning is a very boring process, but it's beneficial for everyone. جو بھی چیز آپ سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نالج بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اسکلز سے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معلومات بڑھتے ہیں، وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو وقت لگتا ہے، وہ وقت یا پھر وہ جو چیز جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ایک آپ کو اداس کر دینے والی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو بور کر دیتی ہے وہ چیز. لیکن وہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں، وہ جو چیز پر آپ وقت لگا رہے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آگے جا کر کے. آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں ایک پرابلم بتلاتا ہوں اور اس کا سلوشن بتلاتا ہوں. یہی میرا مقصد ہے کہ میں صرف پرابلم بتلا کر کے اپنے ویڈیو کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل سلوشن کیا ہے، اس کو کس طریقے سے وہ پرابلم کو ہینڈل کرنا ہے، اس پرابلم کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے، یا پھر اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں سالو کرنے کے، میں یہ بتلاتا ہوں. تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک پرابلم بتلاؤں گا اور اس کا سلوشن بتلاؤں گا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی چیز سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موبائل پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ ایک فزیکل بک لے کر کے پڑھ رہے ہوں یا پھر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آپ جب سیکھتے ہیں، کوئی چیز کے سیکھنے کے مرحلے میں جاتے ہیں، تو ہماری ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے اور ہمارا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو بہت ہی اداسی ہمارے اندر آ جاتی ہے، بہت ہی ہم بور محسوس کرتے ہیں اور ہم کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم 10 گھنٹے بھی اگر سو کر کے اٹھیں اور اس کے بعد اگر ہم پڑھنے بیٹھیں فریش ہو کر کے، منہ ہاتھ دھو کر کے، ہم اچھے طریقے سے فریش ہو کر کے بھی اگر بیٹھے تو 5 منٹ سے 10 منٹ کے بعد پھر ہم کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ چیز اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو پروسیس ہے، جو سیکھنے کا جو پروسیس ہے، وہ ایک ہی بہت ہی بورنگ پروسیس ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنے انٹرٹینمنٹ میں ڈال لیے ہیں، یا پھر ہم اتنے انٹرٹینمنٹ چیزوں سے اپنے آپ کو گھیر لیے ہیں، یا پھر ہم خود اس میں چلے گئے تھے انٹرٹینمنٹ چیزوں میں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو انٹرٹین نہیں کرتی ہے، جو آپ کو مزہ نہیں دیتی ہے، جو آپ کو ایک طریقے سے خوشی نہیں دیتی ہے اندر سے، آپ کے نفس کو، آپ کی جو ہے نا، آپ کے اندر کے انسان کو جب تک وہ خوشی نہیں محسوس ہوتی ہے اس میں آپ کا دل لگتا ہی نہیں ہے. اور جو بھی اس سے ہٹ کر کے جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جو انٹرٹینمنٹ سے جتنے بھی چیزیں ہٹ کر کے ہیں، ان میں سب میں آپ کو بور محسوس ہوتا ہے، ان میں سب میں آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ نماز، یعنی کہ آپ ابھی سو کر کے اٹھے یا پھر ابھی آپ فریش تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اتنے فریش ہیں کہ کبھی آپ 10 گھنٹے تک ابھی آپ سوئیں گے نہیں، اس طریقے سے لگ رہا تھا. اور اپنے آپ کو بھی، آپ کو خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں 10 گھنٹے تک نہیں سوں گا. لیکن جیسے ہی آپ نماز میں پہلی رکعت میں جاتے ہیں، آپ کو جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک تو وجہ میں آپ کو بتلا دیا کہ یہ ایک آپ کو بورنگ پروسیس بتلاتا ہے، وہ تو سیکھنے کی چیز ہے. نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو انسان یا پھر آپ کو شیطان یا پھر آپ کا اپنا نفس یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، تو آپ کا ذہن ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو انٹرٹینمنٹ ہو، جہاں پر انٹرٹینمنٹ ہو. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جب انٹرٹینمنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس میں اپنا دل لگا لیتے ہیں، اپنا نفس خود، آپ کا نفس خود ساتھ دیتا ہے، آپ کا اندر کا انسان جو ہے وہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے، وہ خود آپ کو اچکالتا ہے کہ یہی دیکھو، اسی میں اپنا وقت لگاؤ، یہیں پر اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے جاؤ. لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اب اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کروں گا، میں اپنی نالج کو بڑھاؤں گا، میں اپنی وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میں اپنے اسکلز کو ضائع نہیں کروں گا، میرے پاس جو اسکلز ہے اس کو استعمال کروں گا آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے، دنیا میں کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کسی کی مدد کرنے کے لیے، میں اپنے اسکلز کو بڑھاؤں گا تاکہ میں اور آگے بڑھ سکوں، میں اپنی نالج کو بڑھاؤں گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ کا جو نفس ہے، آپ کے اندر کی جو طاقت ہے، وہ خود آپ کو جواب دیتی ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو ہم کو پرابلم پتہ چل چکا ہے اور اس کی وجہ بھی پتہ چل چکی ہے کہ کیوں ہمارے پاس یہ پرابلم ہے. اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں گے؟ اس کا سلیوشن بہت ہی آسان ہے. اس کا سلیوشن یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی، یہ شوق ہوگا اور یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے میرے ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ سکھانا ہے لوگوں کو، مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے اس دنیا میں، آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ میری اسکلز مجھے بڑھانا ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز سیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر کبھی بور فیل نہیں ہوگا، نہ کبھی آپ کو اس میں نیند آئے گی. سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے یہ کرنی ہے، آپ کے اندر سے تڑپ ہونی چاہیے. کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی آپ کو بول رہا ہے یہ کرنے کے لیے اور آپ کر رہے ہیں تو یہ صرف ٹیمپرری رہے گا.
اگر آپ کے اندر کوئی شوق ہے، آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے، تو خود بخود وہ باہر نکل کے آئے گا اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، آگے جو میں ٹرکس بتلانے والا ہوں وہ آپ کو کام میں نہیں آئیں گے اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، پھر بھی آپ بور فیل کر رہے ہیں یا پھر آپ کو نیند آ رہی ہے پڑھتے وقت یا سیکھتے وقت، کچھ بھی کرتے وقت، تو پھر آپ کو یہ چیزیں میں جو آپ کو اسٹیپس بتلا رہا ہوں وہ اسٹیپس کریں آپ۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، اور یہ یاد رکھیں، کبھی بھی آپ لیٹ کر کے نہ پڑھیں۔ آپ کتنے بھی فریش رہیں یا تھکے ہوئے رہیں، کبھی بھی آپ لیٹ کر کے نہ پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں ابھی فریش ہوں اور مجھے نیند نہیں آئے گی، یہ سوچ کر کے لیٹ کر کے کبھی نہ پڑھیں، آپ سو جائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا اسٹیپ، اگر آپ سو کر کے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں، آپ بیٹھ کر کے پڑھیں، اور آپ ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر جو چیز نرم نہیں ہے، جہاں پر سخت ہو، ایسی چیز پر آپ بیٹھے جو سخت ہو، یعنی کہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہو یا پتھر کا بنا ہوا ہو، یعنی جو آپ کو نرم محسوس نہ ہو وہاں پر بیٹھنے کے بعد، کیونکہ جب آپ نرم پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک طریقے سے نیند آنے لگتی ہے اور آپ بور فیل کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر نیند آ جاتی ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی چیز پر بیٹھے ہوئے جو نرم بھی نہیں ہے اور بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، تو تیسری چیز یہ کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا سب سے بہترین فارمولا ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ سب سے بہترین اسٹیپ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ کچھ پڑھتے ہیں تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کھڑے ہوئے بعد بھی۔ لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز میں کیا کریں؟ آپ اس چیز میں یہ کریں کہ آپ کے پاس ایک پانی کا گلاس ہونا چاہیے یا پھر بول ہونا چاہیے، جس میں سے آپ پانی پئیں گے بھی، اور دوسرا بول رکھیں آپ جس میں سے آپ اپنے منہ پر پانی چھڑکیں گے اس طریقے سے۔ اگر آپ یہ کریں گے اور اپنے منہ کو صاف کر لیں گے ٹاول سے یا ٹیشو کے ذریعے سے، آپ ایسا کریں گے تو جو آپ بور فیل کر رہے ہیں یا پھر آپ کو جو نیند آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اسٹیپ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو نیند آ رہی ہے تو پھر آپ کو چلتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں یا پھر اپنے ہال میں، آپ جہاں بھی ہے وہاں پر آپ کو چلتے ہوئے پڑھنا ہے، آپ ٹھہر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ پھر اگر آپ کو چلتے ہوئے پڑھنے کے باوجود بھی آپ بور فیل کر رہے ہیں یا پھر آپ کو نیند آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، یا پھر یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیرس پر جائیں یا پھر اپنے بالکنی میں جائیں یا پھر ایسی جگہ جائیں جو باہر کا ایریا ہو، جو باہر کا ایریا ہو، جہاں پر آپ کو ہوا آ رہی ہو، جہاں پر آپ کو ایک نیا ماحول مل رہا ہو، اس میں جا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں آپ۔ یہ 5 اسٹیپ ہیں۔ یہ اسٹیپس جب بھی کام آئیں گے جب آپ کے اندر جذبہ ہوگا، جب آپ کے اندر کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک تڑپ ہوگی، آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوگا، آپ کے پاس ایک گول ہوگا، آپ کے پاس ایک منزل ہوگی، آپ کے پاس ایک مقصد ہوگا، آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، ریالٹی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب یہ چیزیں کام میں آئیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی مشکلوں میں اپنے آپ کو کیوں ڈالوں میں، اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو کیوں گزاروں میں، اتنی مصیبتوں میں کیوں ڈالوں، اپنے آپ کو اتنا عذاب کیوں دے لوں میں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں، آپ کا جو خواب ہے، جس طریقے سے آپ دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، یا جو چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ دنیا میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں آپ کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائیں گی؟ آپ کو کوئی محنت کرنا نہیں پڑے گا؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو تکلیف دینی پڑے گی، جب ہی جا کر کے آپ کو کچھ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو اگر نالج حاصل کرنا ہے تو اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی چیز اس دنیا میں فری میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے، نہ کسی کو ملی ہے ابھی تک، نہ آپ کو ملے گی، نہ ابھی کسی کو مل سکتی ہے، اور نہ ہی آگے کسی کو ملے گی۔ نہ کسی کو ملی تھی، نہ ملی ہے، نہ ہی ملے گی کبھی۔ تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا، جبھی جا کر کے آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کی ضرورت میرے اس دوست کی ہو، میرے اس دوست کو ہے، یا میرے اس رشتہ دار کو ہے، تو فوری طور پر یہ ویڈیو کی لنک یا پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی ذریعے سے آپ اس تک پہنچائیں، جس تک بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، جن لوگوں تک بھی آپ اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں، جس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان تک آپ ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک فائدہ پہنچانے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور اس چینل کو سبسکرائب کروانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔